الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اچھا، کل جو ہم نے تحویل قبلہ کا معاملہ دیکھا پڑھا، قبلہ جو ہے یہ پوری امت کی یکسوئی کی علامت ہے، یکجہتی کی علامت ہے۔ خانہ کعبہ کے بارے میں ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی کہ آخرت میں حوض کوثر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر ہوگا۔ اب یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا صورت ہوگی، یعنی کس طرح خانہ کعبہ پر ہوگا، لیکن اس سے جو بالعموم سمجھا گیا ہے وہ یہی کہ خانہ کعبہ ہی دراصل حوض کوثر ہے، یعنی کثرت سے جہاں سے بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں اور اس میں سے جو بے شمار نہریں نکلتی ہیں وہ سب لائنیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا براہ راست تعلق جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک قائم ہو جاتا ہے۔ ایک اندیکھی غیر مرئی لائن جو ہے وہ میرے اور کعبہ کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے جب میں کعبہ کی طرف رخ کرتی ہوں، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے یہ چیز، ہر بندہ یہ چیز حاصل کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا کہ اس روز میں اپنے لوگوں کو اس میں سے مشروب دوں گا، تو لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو وضو کے اعضاء ہیں ان کی چمک کی وجہ سے میں انہیں پہچانوں گا۔ اس سے بھی یہی نتیجہ خذ کیا گیا ہے کہ نماز کا ایک خاص تعلق ہے اس حرم کے ساتھ، تو نمازیوں ہی کو اس حوض کوثر سے جو ہے استفادے کی اجازت ہوگی اور وہی اس سے وہ مشروب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لحاظ سے تمام مساجد کو بنات کعبہ کہا جاتا ہے۔ ہر مسجد جو ہے وہ کعبہ کی بیٹی ہے، یعنی کیونکہ اس کا تعلق اس کعبہ کے ساتھ ہے، اس کا رخ اس کی طرف ہے۔ اچھا، یہ رخ اختیار کرنا، رخ جو ہے نا یہ مقصود ہوتا ہے۔ اب کعبہ کیوں مقصود بنا یا کیوں رخ بنا؟ اس لیے کہ اس کا اللہ نے حکم کیا۔ یہی بات اب اگلی آیات میں بھی اس بات کو بالکل واضح کیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم سورہ ہے، اسی کو سائبان کہا گیا ہے، معاشرے کی زندگی اس کے ساتھ ہے، اور یہ جہاں پڑھی جائے وہاں پر کہا گیا ہے کہ شیاطین نہیں آتے۔ اور پڑھنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی الفاظ دہرا لیے، اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ ان احکام کا نفاذ ہے جو کہ اس میں موجود ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ابتدا میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ کون سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اس کتاب کو مانتے ہیں، ایک وہ جو نہیں مانتے، پھر جو نہیں مانتے وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو ہٹ درم قسم کے ہیں، اور ایک وہ جو مفادات کے اتباع میں بات جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ اور بندوں کے تعلق کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات تو تشکیل ہی انسانوں کے لیے دی ہے، اور پھر یہ کہ انسان کا مرتبہ اور مقام باقی ساری مخلوق سے افضل رکھا گیا، اشرف رکھا گیا، اسے خلافت عطا کی گئی، اسے زمین پر اللہ کا خلیفہ بنایا گیا، اور اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داریاں ادا کرے۔ یوں اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے جو کچھ ہدایات ہیں وہ اس سورہ میں دے دی گئی ہیں، یعنی دراصل خلافت الہیہ کا اس زمین پر جو قیام جس طرح کیا جا سکتا ہے وہ سارا راہ عمل جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ امامت کا منصب، یعنی جو خلافت الہیہ کی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے یہ منصب، اور امت مسلمہ سے پہلے جس قوم کے پاس تھا، جس امت کے پاس تھا، اس سے کیا کوتاہیاں سرزد ہوئیں جس کی وجہ سے وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے۔ ان کوتاہیوں کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اگر ہم خلاصہ بیان کریں ان کوتاہیوں کا تو وہ صرف ایک ہی نکلتا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ کی مان لینا اور کوئی بات نہ مان لینا، کوئی حکم اختیار کر لینا، کوئی حکم اختیار نہ کرنا، کوئی حکم عمل میں لانا، کوئی حکم عمل میں نہ لانا۔ اب یہاں پر جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ ہر معاملے میں جو ہے نا، جو جب یہ آتی ہے نا بات
کہ جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف رخ کرنا. اور یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی والے کل وجہۃ ہوا مولی، ہر شخص جو ہے نا اس کا چہرہ یا اس کی کوئی جہت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. اب یہاں یہ رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے مشرق کی طرف رخ کیا یا مغرب کی طرف کیا، شمال کی طرف کیا یا جنوب کی طرف کیا. یہ رخ جو ہے دراصل اس بات کی علامت ہے کہ میری ترجیح کیا ہے. ترجیح اول کو ظاہر کرتا ہے، یعنی میں کس معاملے کو ترجیح دیتی ہوں. میرا ہر عمل، ہر معاملہ جو ہے نا وہ اس کا اظہار ہوگا. اب اگلی جتنی بھی اب ہم آیات پڑھیں گے میں امت مسلمہ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، امت وسط کا منصب جو ملا، تمام اقوام کی رہنمائی کا منصب جو ملا، امامت کا ملا، شہادت حق کا ملا، تو اس کی ادائیگی کے لیے جو کچھ صفات انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایک اسلامی معاشرے میں پیدا کرنا مقصود ہے، مطلوب ہے، آگے انہی کا تذکرہ ہے. اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے تو انفرادی اور صاف کی بات ہوئی، اور بات یہ ہے کہ جو مسلم معاشرہ ہے اس میں جو صفات ایک فرد میں مطلوب ہے وہی صفات پورے معاشرے میں بھی مطلوب ہے. اگر ایک فرد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صلاۃ کا نظام قائم کرے تو پورے معاشرے میں اس کا اثر نظر آنا چاہیے. ایک فرد سے اگر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ حیا اختیار کرے تو وہ حیا پورے معاشرے میں نظر آنی چاہیے، حیا غالب ہو. اگر ایک فرد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ سچا وہ ہو، سچ بولے، تو پورا معاشرہ سچ پر استوار ہونا چاہیے. ایک فرد سے اگر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے تو پورے معاشرے سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اس میں ایک دوسرے کی بھلائی کا خیال رکھا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے گا. تو یوں اس لحاظ سے یہ ابتدا میں تھوڑا سا تذکرہ اس لیے مجھے ضروری محسوس ہوا تاکہ اگلی آیات جو ہے وہ ہم اچھی طرح ان کو سمجھ سکیں کہ جو صفات فرد کے اندر مطلوب ہے وہی صفات پورے معاشرے میں مطلوب ہے. تو یہاں پہلی جو صفت اب یہاں پر بتائی جا رہی ہے یعنی قبلے کے تعین کے بعد کہ فاستبقوا الخیرات، کہ ہر بندے کی کوئی ترجیح تو ہوگی، تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ تم بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ. اب یہاں سبقت لے جاؤ مطلب یہ ہوا کہ سبقت لے جانے کا مطلب صاف سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. تو تم نے اگر کوئی ریس لگانی ہے تو اس معاملے میں ریس لگاؤ کہ کون بھلائی میں آگے نکلتا ہے، کون حیا کے معاملے میں دوسرے سے زیادہ اچھا ہے، کون سچ بولنے میں زیادہ بہتر ہے، کون صلہ رحمی میں زیادہ اچھا ہے. یعنی ایک دوسرے بڑھ چڑھ کر بھلائی کے کام کرنے والے بنو. اچھا، خیر کا قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ خیر تو ہے ہی وہ جس کو اللہ نے خیر کہا، کیونکہ ہمیں اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ صبغۃ اللہ اختیار کرو. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، تو اس کا مطلب خیر بھی وہی ہے جو اللہ نے بتائی ہے خیر، اس لیے کہ اس کے بغیر تو پھر صبغۃ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یوں نا ساری جو آیات ہیں، سارے جو مضامین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل تسلسل میں چل رہے ہیں، کنیکٹڈ، انہیں الگ الگ ہم نہیں سکتے. اس لحاظ سے فاستبقوا الخیرات کہ تم ایک دوسرے سے اگر ریس لگا رہے ہو تو بھلائی کے کاموں میں اللہ کی خوشنودی کے حصول میں وجہتن سے صاف سمجھ میں آ گئی کہ مجھے اب ترجیح کیا رکھنی ہے. اس بات کی آگے وضاحت مزید ہو جائے گی. تو فاستبقوا الخیرات، تو یہ بھلائی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی. اب یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی کام کر رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ جو ہے وہ اس کو بھول جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، تم سارے بھی ہو، کوئی انڈیویجول ہے، کوئی فرد ہے یا اجتماع میں، سارے لوگ بھی اگر ہے نا، سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ہر ایک کی نیت، ارادہ اس کام میں، اس کی شرکت اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا فرد کی الگ الگ معلوم. اللہ تعالیٰ کو پوری رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ براہ راست ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، اس زمین کے جس خطے پر بھی تم ہوگے، اس کائنات کے جس حصے میں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا. یعنی اللہ تم سب کے حالات سے واقف ہوگا، اس کا یعنی اللہ تمہیں پا لے گا، اللہ تمہارے حالات سے آگاہ ہوگا. اور جب جس نے اجر دینا ہو، جس نے بدلہ دینا ہو، جب وہ واقف ہے تو پھر یہ توقع نہیں ہو سکتی
کہ میں ایک کام تو کروں اس کی خوشنودی کے لیے اور اسے پتہ ہی نہ چلے. وہ کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ چل جائے گا، اور تم یہ احتمال نہ رکھنا، نہ خوف رکھنا کہ تم کر تو بڑا اچھا رہے ہو اور تمہیں اس کا بدلہ نہیں ملے گا. تمہارے عمل کی پوری قدر افزانی ہوگی اور اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فول وجہک شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لینا. فإنہ للحق من ربک، اور بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے. یہ قبلے کا تعین بھی حق ہے، اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانا اور ہر بھلائی کا اللہ کے علم میں ہونا، یہ سب حق ہے، اور یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرو گے اللہ اس سے غافل نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس اپنے چہرے مسجد الحرام کی طرف کر لینا. اب مسجد الحرام کو چونکہ مرکز بنا دیا گیا، مرکز ہدایت بنا دیا گیا، مرکز نماز بنا دیا گیا، صلاۃ کا نظام اس کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے اب مسجد الحرام کے تعین کی بار بار جو ہے وہ تلقین ہو رہی ہے. یہ پوری امت کے اجتماعیت کا مرکز ہے. پوری امت سال میں ایک دفعہ یہاں پر اکٹھی ہوتی ہے، دنیا کے ہر خطے سے، ہر حصے سے آتی ہے، اور یہاں پر سب ملتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی اختیار کرتے ہیں. اس لحاظ سے مسجد الحرام کی تو جتنی صفات بتائی جائے، جس طرح کہا جاتا ہے سورہ حج میں ہے کہ یہاں پر اور منافع دیکھو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھے، یعنی ان منافع کی کوئی حد و شمار نہیں. وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو. دیکھیں کتنا اصرار ہے، کتنی تاکید ہے اس معاملے میں. اپنے چہرے بس اسی کی سمت میں کر لینا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں. اب یہ باتیں کیوں بنائیں گے؟ یہ جب ہمارے اندر انتشار پیدا ہوگا، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے، ہم آپس میں لڑیں گے، تو پھر لوگوں کو ہمارے اوپر باتیں بنانے کا موقع ملے گا، ہمارے اوپر چڑھ دوڑنے کا موقع ملے گا. لیکن اگر اس حرم کے ساتھ وابستگی اور اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق برقرار رہتا ہے اور صفیں جو ہیں وہ منتشر نہیں ہوتی، تو کسی دنیا کی طاقت کو ہمارے اوپر غلبہ پانے کا موقع نہیں ملے گا. وہ اسی وقت ملے گا جب ہمارا یہ عزم جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے. اور پھر اگر کوئی بات بنائے گا تو کون؟ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، صرف وہ لوگ جو کہ ان میں سے ظالم ہوں گے، یعنی فضول باتیں کرنے والے، جو بغیر کسی حق کے باتیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. اب دیکھیں جو پہلی صفت مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ یہ کہ میری ہر معاملے میں ترجیح اول جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کی طلب. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سے مجھے یہی پتہ چلا، اور پھر آگے مزید تو اس کی تفصیل تھی. اب دیکھیں جب میں اللہ کو ترجیح رکھتی ہوں نا، تو بہت سارے مواقع پہ مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ لو میں فلاں، تو میں اگر اللہ کی مانوں کہ بندے کی مانوں، اللہ کی مانوں تو بندہ ناراض ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کی ناراضگی سے نہ ڈرنا، واخشونی، مجھ سے ڈرو، میری خشیت رکھنا. یعنی یہ مرحلے پیش آئیں گے تو تم ان کا خیال نہ کرنا، تم میرے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک رکھو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم سب ہدایت پا جاؤ. كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جیسا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو نا میں نے اپنی نعمت کتنی پوری کی. یہ اس نعمت کا اظہار ہے مخاطبین پر کہ دیکھو نا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی تو میں نے کس طرح اس دعا کو پورا کیا. میں نے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول بھیجا جو یہ 4 ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی نعمت تمام کر دی تم پر. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور اسی بات کو سورہ آل عمران میں پھر کہا گیا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے بڑا احسان کیا اہل ایمان پر.
اب اہل ایمان پر کیوں احسان ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے مرتبہ اور مقام کو پہچان جو ہے وہ اہل ایمان ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کو پہچان لے گا وہ یہ سمجھ جائے گا کہ ان کا وجود مسعود جو ہے، ان کی بعثت جو ہے، وہ پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا عطیہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اتمام بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ہمیں نہ بتاتے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات سے روشناس نہ کرواتے، وہ ہمیں کتاب اور حکمت کی تعلیم نہ دیتے تو ہمارا تزکیہ ممکن نہیں تھا، اور تزکیہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کا حصول ممکن نہیں تھا۔ تو حقیقتاً یہ جو آیت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجود کی صورت میں جو ہم پر احسان ہوا اس کی بہت ہی عمدہ عکاسی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ نبی جو ہے، یہ رسول جو ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے، یہ تمہیں ان چیزوں کا علم دیتے ہیں، وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں۔ یہ بات وہی ہے جو کہ پہلی وحی میں کہی گئی، یعلم الانسان ما لم یعلم، کہ اس وحی کے ذریعے انسان کو وہ علم دیا جائے گا جو وہ اپنے حواس سے، اپنے مشاہدات سے حاصل نہیں کر سکتا، اپنے تجربات سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کون سا تجربہ اور کون سا مشاہدہ مجھے یہ بتائے گا کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ بھی اٹھنا ہے؟ کون سا تجربہ اور کون سا مشاہدہ اور کون سے حواس مجھے یہ بتائیں گے کہ جب میں دوبارہ اٹھائی جاؤں گی تو آج کے عمل کا مجھے حساب بھی دینا ہوگا، میرا سارا ریکارڈ میرے ہمراہ ہوگا؟ اور کون سا مشاہدہ اور کون سا تجربہ حواس مجھے یہ بتاتے ہیں کہ پھر میرے اعمال جو ہیں میری نیتوں کے ساتھ تولے جائیں گے، اور وزن انہی کا ہوگا جو کہ اخلاص کے ساتھ عمل کیا گیا ہوگا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوگا، اور پھر اس کی بنیاد پر ہی میرے انجام کا فیصلہ ہوگا، جنت کا یا جہنم کا، سزا کا یا جزا کا۔ تو یہ ہے وہ بات، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ ان رسول نے مجھے وہ علم دیا جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ سارے انسان مل کر بھی، سارے انسانوں کی دانش مل کر بھی یہ علم حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر تو فذکرونی، بس تم ہر لمحہ مجھے یاد رکھو۔ یہ فذکرونی جو ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کبھی بیٹھ کے تو تسبیح پڑھ لی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ فذکرونی، یہ ہر لمحہ اس رب کو یاد رکھنے کی بات۔ اور ہر لمحہ کیسے یاد رکھا جائے گا؟ ہر لمحہ مجھے یہ فکر کرنی، اس لمحے میں کون سا کام کروں کہ وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ بس خوش ہو جائے۔ اور وہ اذکرکم، اور وہ دیکھیں نا کتنی شکر گزاری اس رب کی، کہتے ہیں اب وہ دیکھیں کوئی بڑا بادشاہ مجھے نہ یاد کرے تو بھلا کیسے جی؟ اس کو تو اور بڑے کام ہے، پوری کائنات کا انتظام اس نے چلانا، مجھے بھلا کیوں یاد؟ میری کیا وقت اور کیا حیثیت کہ وہ مجھے یاد کرے؟ گھر میں سارے افراد پر یکساں توجہ نہیں رہ پاتی ہماری، تو کہاں کہ پوری کائنات کا انتظام کرنے والا کہتا ہے مجھے تم مجھے یاد کرو، اذکر کو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکرونی، اور تم میرے شکر گزار ہو جاؤ، ولا تکفرونی، اور تم میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ ذکر جو ہے یہ اللہ کے احکام کی یاد دہانی، اللہ کے حکم رکھو، اللہ کے صفات کو یاد رکھو، اللہ کے قانون کو یاد رکھو۔ دیکھیں ہر لمحہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو بس زبان بھی کچھ نہ کچھ کہے گی، عمل بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، ہاتھ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، دماغ بھی کچھ نہ کچھ سوچے گا، آنکھیں بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں گی، پاؤں بھی کسی سمت چلیں گے۔ تو یہ ہر معاملے میں بس اپنے رب کو یاد رکھنا۔ اگر تم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں تنہائی میں یاد کروں۔ کیا بات ہے مولا، آپ مجھے یاد کریں گے؟ اگر میں آپ کو یاد کرتی ہوں تنہائی میں تو آپ مجھے یاد کریں گے؟ کیا بات۔ اور اگر آپ کسی محفل میں مجھے یاد کرتے ہیں انسان، تو میں ان کو اس سے بہتر محفل میں یاد کروں گا، فرشتوں کی محفل میں یاد کروں گا۔ واشکرولی، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اس پر اپنے رب کا جتنا بھی شکر گزار ہوا جائے اتنا ہی کم۔ تو نعمت ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو نعمت کا اتمام ہوا یہاں پر اس کی شکر گزاری ہے، اور پھر اس بات کی بھی شکر گزاری کہ وہ مجھے یاد رکھتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں. وَلَا تَكْفُرُونَ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اب یہ جب کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، یہاں پہ سب سے پہلے مجھے اس طرح خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اور بڑے تاکید کے ساتھ، بڑے یا ایو، 2 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کی بڑی بات ہے. ایمان تو ایک مخفی چیز ہے. میرے ایمان کا کسی کو کیا پتا، میری نیتوں میرے اخلاص کا کسی کو کیا پتا، میں کیوں کوئی کام کر رہی ہوں. میں خود جانتی ہوں یا میرا اللہ. تو یہ خطاب جو ہے نا بڑا ایک پیار بھرا خطاب ہے. یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو اپنے رب کے ساتھ ایک بڑا قریبی تعلق رکھتے ہیں. اسی بات کے بھی آگے مزید وضاحت ہوگی. لیکن اگلی جو بات ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ کام مشکل بڑے ہیں جو کہے جا رہے ہیں. فاستبقوا الخیرات مشکل ہے، ذکر ہر لمحہ کرنا مشکل ہے، ہر لمحہ یاد رکھنا مشکل ہے، شکر گزاری مشکل ہے. یہ 3 بڑے بڑے کام ہیں، مشکل کام. تو کہتے ہیں کہ تم نا یہ جب مشکل پیش آئے یا ان کاموں پر دوام حاصل کرنے کے لیے، استقامت کے لیے صبر اور صلاۃ سے مدد کرو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر استقامت کے معنوں میں ہے. ہر حال میں بس دیکھو تم قائم رہنا دھیان سے، جہاں اطاعت کا حکم ہو جہاں پہ بس قائم رہنا. کوئی جتنی مرضی مخالفت کرے تم نے اطاعت کرنی ہے. جتنا مرضی ٹیمپٹیشنز ہو، غلط کاموں کی طرف کوشش ہو، تم نے اس سے رکنا ہے. اور تمہارا خدا، تمہارا رب تمہیں جس حال میں رکھے، یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ تمہارے حالات پیش آ رہے ہیں تم جس حال میں، وہ اس رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، باذن اللہ ہی ہو رہا ہے نا. پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ ہر معاملے میں نقصان پہنچتا ہے تو یہ باذن اللہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی امتحان ہی ہوتا ہے. تو وہ تمہیں جس حال میں رکھے بس تم اس سے راضی رہ. استعینوا صبر کا مطلب یعنی ہر حال میں اس رب کے ساتھ اپنی وابستگی برقرار رکھنا. اور اس معاملے میں جو سب سے زیادہ مدد دے سکتا ہے کام، وہ صلاۃ جتنی اپنی صفات کے لحاظ سے جامع ہوگی، جتنی مکمل ہوگی، اتنا ہی یہ کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ذکر، شکر اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا معاملہ. ان اللہ مع الصابرین. یہ یاد رکھنا کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں نا حق پر، تو اللہ تو انہیں کے ساتھ ہے. یہ صبر جو ہے نا کسی مجبوری کا نام نہیں ہے، یہ خود اختیاری کام ہے. یہ اپنے اختیار سے بندہ ایک طرز عمل اختیار کرتا ہے. یہ طرز عمل ہے، ساری زندگی کا طرز عمل، ہر لمحے کا طرز عمل. اچھا، یہ جو آیت ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اتنے مشکل بھی اس معاملے میں پیش آ سکتی ہے کہ تم اللہ کے احکام کی انجام دہی میں تمہیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، تو کوئی بات نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اگر اللہ کے راستے میں کوئی قتل ہو گیا ہے تو تم اسے مردہ نہ کہنا. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم سب اس کا شعور نہیں رکھتے. بتایا جا رہا ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنا، یہ قوموں کی رہنمائی کرنا. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس راستے میں مشکل مقامات آئیں گے. بل احیاء، لیکن زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور زندگی صرف وہی نہیں ہے جو اس زمین پر سانس لینے کے دوران ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ جو سانس لے رہا ہے بس وہ زندہ ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حیات کیا ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قتل بھی ہو گیا اللہ کے راستے میں تو وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے. اور کہتے ہیں کہ دیکھو جو دعویٰ کرتے ہو نا تم ایمان کا، تو یہ اس کا امتحان تو ہمیں ضرور لینا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم نے ضرور امتحان لینا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بات شروع تو امتحان ہی سے ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم کو کیوں منصب امامت ملا، کیونکہ وہ ہر امتحان میں پورے اترے، 100% نمبر لیے، تو پورے انسانیت کے امام بنا دیے گئے. تو اب کیا خیال ہے کہ ہمیں امامت کا منصب بغیر امتحان کے بس وہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جاتا رہے گا، صرف
زبان سے اقرار کرنا یا زبان سے ایک نعرہ لگانے سے ہمیں امامت مل جائے گی؟ جی نہیں، امتحان ضرور ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، ضرور تمہارا امتحان ہوگا، کئی کئی طریقوں سے ہوگا، امتحان کے بہت سارے پرچے ہوں گے۔ پہلا پرچہ تو پہلے ہی بتا دیا، سخت ترین پرچہ تو قتل ہی ہو سکتا ہے نا، جان قربان کر دینی پڑے گی۔ اب یہاں پہ خوف مسلط ہوگا، فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی، ہلا مارے جاؤ گے، تمہارا گھروہ ہوگا، والجوع، تمہیں بھوک سے سابقہ پڑے گا، تمہارا کھانا پینا روک دیا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی مالوں کا نقصان، یہ کبھی تو قدرتی آفات کی وجہ سے ہوگا، کبھی انسانوں کے غلط طرز عمل کی وجہ سے ہوگا، والانفس، اور جانوں کا نقصان، والثمرات، اور پھلوں کا نقصان۔ یہ سارے جو امتحان ہیں کبھی تو جس کو نیچرل ڈیزاسٹرز کہتے ہیں اس طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائیں گے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ انسانوں کی طرف سے مسلط کیے جائیں گے، جنگیں مسلط ہو جائیں گی، لوٹ مار ہوگی، یا اسی طرح کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب امتحان ہے اور ضرور آنے۔ لام جو شروع میں ہے یہ تاکید کے لیے، یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہارے ایک بندہ جو ہے وہ میدان عمل میں آئے اور اس کا امتحان نہ ہو، وہ ایک دعویٰ کرے اور اس کا امتحان نہ ہو، اس کو پرکھا نہ جائے کہ کیا یہ اس دعوے میں سچائی یا نہیں۔ وبشر الصابرین، امتحانوں میں جو ثابت قدم رہے گا بشارت اس کے لیے ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، مالک ہے وہ، میرے ساتھ جو مرضی معاملہ کرے، وہ میرا مالک، میرا حاکم، میں اس کی بندی، تو میرا محبوب میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے میں اس سے راضی۔ جے میرے مالک، وہ کہتے ہیں نا کہ جے اس کو اگر میرے دکھ میں رہنا اس کو پسند ہے، یا وہ مجھے دکھ میں دیکھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں سکھ نو چن لے پاواں، میں سکھ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میرے لیے محبوب کی رضا اہم ہے۔ اور اس لیے بھی کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہمیں لوٹ کے جانا بھی تو اسی کے پاس ہے نا، تو بس وہ میرے ساتھ راضی ہو جائے، میرا محبوب جس کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات بہم رحمہ، تو جو یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں، جو اس یقین پر قائم رہتے ہیں، تو ان کے رب کی جانب سے مہربانیاں بس انہی پر ہے۔ یہ صلوات، یہ وہی لفظ ہے جو صلاۃ کے لیے بھی ہے، تو عنایات کے لیے بولا جاتا ہے، توجہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور مہربانیوں کے لیے بولا جاتا ہے، ورحمہ، اور رحمت ان کے رب کی جانب۔ کیا بات ہے جناب، آپ اس کے لیے زندگی کا ہر لمحہ وقف کر دیں، وہ ہر لمحہ آپ پر اپنی مہربانیاں کرے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی صحیح طرز عمل ہے، یہی ہدایت یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اچھا یہاں پر فوراً بعد صفا اور مروہ کا جو ذکر آیا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، اس سے پہلے حرم شریف کا تذکرہ تھا، حرم کی تعمیر کا ذکر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جس طرح بنیادیں اٹھائیں اور جو دعائیں مانگی، پھر جس طرح حرم شریف کو، بیت اللہ کو، بیت الحرام کو، مسجد الحرام کو قبلہ بنا دیا گیا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ بھی زمانہ قدیم سے جاری ہے، تو کیا ان کا بھی کوئی اس حرم کے ساتھ تعلق ہے، یا ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو یہاں پر وہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سب سے پہلی سعی کی ہے وہ ہماری امی جان حضرت حاجرہ نے کی، اور حضرت حاجرہ ہماری وہ محترم امی جان ہے جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، کہ جب انہیں ان کے شوہر محترم نے یہ بتایا، یا جب انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک تنہا، ایک ماں اور ایک بچہ، اس ویرانے میں، وادی غیر ذی زرع میں، شوہر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا،
چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر کہتی ہے اچھا آپ کو آپ کے اللہ نے ایسا حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ تو بس اتنا ہی کہتے ہیں جی ہاں، اور پھر چل پڑتے ہیں۔ تو ہماری امی جان کا کتنا یقین تھا، کتنا اعتماد تھا اپنے اللہ پر، کہنے لگی اگر آپ کے اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تو آپ اطمینان سے جائیں، ہمارا اللہ ہی حافظ ہے، ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے کتنی قدر افزانی کی کہ اس صفا اور مروہ کی سعی جو ہے وہ عمرے اور حج کا ایک لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جو کوئی بھی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بس کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور وہ اس کا علم رکھتا ہے۔ یہاں پہ ومن تطوع خیرا، خیر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ خیر ہر وہ کام ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تو اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دوڑ دھوپ ہو رہی ہے، محض واک کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، اپنا وزن کم کرنے کے لیے نہیں ہو رہی، تو اللہ اس کو جانتا ہے اور وہ اس کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے نازل کیا واضح دلائل، بینات میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا انسانوں کے لیے کتاب میں۔ دیکھیے یہ قرآن جو ہے نا، آپ اس میں دیکھیں گے کہ بار بار اس میں اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ ہمیں بھی جب مرتبہ امت وسط پر فائز کیا گیا تو وہاں پر یہی کہا گیا کہ شہداء علی الناس، کہ تمہیں تمام انسانوں پر گواہی دینا ہے۔ اور یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بینات ہیں تو یہ کس کے لیے ہیں؟ ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ تو جب کہ واضح ہو گئی تو پھر اگر کوئی اس کو چھپاتا ہے، چھپانے کا بھی مفہوم ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ چھپانا ان معنوں میں بھی ہوتا ہے کہ سرے سے ان کا تذکرہ نہ ہو، اور ان معنوں میں بھی کہ ان پر عمل چھوڑ دیا جائے۔ تو جو اللہ کے احکام کے معاملے، اس کتاب کے آیات کے معاملے میں، اس کتاب کی آیات کے معاملے میں کتمان کا رویہ اختیار کرتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ لعنت جو ہے یہ انتہائی بد نصیبی اور محرومی کا اظہار ہے جب اللہ کی جانب سے لعنت کسی پر کی جاتی ہے۔ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ لعنت تو صرف اللہ ہی کر سکتے، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ کون ملعون ہے کون نہیں ہے۔ تو ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو، کسی متعین فرد یا کسی متعین جانور یا کسی متعین چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی اونٹنی کو کہا گیا کہ یہ لعنتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چھوڑ دو اس اونٹنی کو، یہ اب تمہارے کام کی نہیں ہے۔ یعنی اونٹنی تک کو لعنت کا لفظ کہنے کی اجازت نہ دی گئی۔ تو اللہ ہی کسی پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، کیونکہ خیر اور بھلائی تو اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ ہاں البتہ اس لعنت سے اپنے آپ کو نکالنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے جس پر یہ خدشہ ہے کہ اللہ کی لعنت آ جائے گی، کتمان حق ہوا ہے، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ الا الذین تابوا، ہاں توبہ کر لو، واصلحوا اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لو، وبینوا اور پھر جو چھپایا ہوا اس کو بیان کرو، فاولئک اتوب علیہم، تو پھر وہ لوگ ہیں کہ پھر میں ان پر مہر ہو جاتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا اور نہایت مہربان۔ یہاں پر جو توبہ کے مختلف لیولز بتائے گئے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کو بندہ پہچان لے، اس پر شرمندہ ہو، پھر اس پر عفو درگزر کا درخواست کرے، اور پھر آئندہ کے لیے اصلاح کر لے۔
تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ، یہ معاملہ اللہ ہی کو پتا ہے نا کہ کون سے معنوں میں توبہ کرے، لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو مرضی کرتے رہو میں بڑا غفور الرحیم، نہیں، توبہ کرو گے، اپنی اصلاح کرو گے، جو غلطی کی ہے اس کو انڈو کرو گے، وبینو یعنی پہلے کتمان کیا ہوا بیان کرو، تو پھر جو ہے اتوب علیہ، پھر میں تو اس کی توبہ قبول کرتا ہوں یا اس پر مہربان ہوتا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے کہ وہ کفار، ان کے وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کفر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے مانے حق کیا، اللہ کے احکام آنے کے بعد اللہ کے احکام کو چھپایا، ان پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم کفار، وہ اس حالت میں مرے، توبہ نہیں کی انہوں نے، تو ان پر اللہ کی جانب سے لعنت ہوئی، ملائکہ بھی ان پر لعنت کہتے ہیں، جس وقت ہم کہتے ہیں نا ہر اس شخص پر لعنت جس پر اللہ نے لعنت، یہ اتنا بس ہم کہہ سکتے ہیں لعنت اللہ جس پر اللہ نے لعنت۔ اب ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس پر لعنت کی، والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی لعنت ان پر، خالدین فیہا، اس لعنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان پر سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود تو وہ ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، یعنی اس رحمان رحیم کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن دیکھو غلطی ہوتی ہے تو توبہ تو کرو، اس کے احکام کو مانو تو صحیح۔ ان فی خلق السماوات والارض، تمہارا معاملہ اس رب کے ساتھ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتی جو سمندر میں چلتی ہے جو لوگوں کا نفع دیتی ہے، یعنی نفع کے لیے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو آسمان سے اللہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا جاتا ہے، وبث من کل دابہ، اور پھر زمین میں ہر طرح کی مخلوق کو پھیلا دیا جاتا ہے، وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش، والسحاب المسخر، اور یہ بادلوں کا مسخر ہونا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، جو تھوڑی سی بھی عقل رکھے گا اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں یہ بھی ہیں کہ سارا سسٹم جو ہے، سارا نظام جو ہے کتنا مربوط ہے، اور سارا نہ صرف یہ کہ مربوط ہے، بس کہ اس کا کنٹرول میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کسی اور ہستی کے ہاتھ، اور وہ ہستی جو ہے اس کو میرا نفع بڑا عزیز ہے، کیونکہ سارے سسٹم سے مستفید کون ہو رہا ہے؟ مستفید تو میں ہو رہی ہوں۔ ہر چیز اس میں چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ہر چیز، ہر نعمت میرے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، پھر عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں سے پھر کوئی ایسا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اور ان کے ساتھ ایسی محبت رکھتا ہے جیسے کہ اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ دیکھیے حبہ جو ہوتا ہے یہ بھی دانہ ہے نا، دانے کے لیے بولا جاتا ہے، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اسٹیپل ڈائٹس، گندم کا دانہ، جو کا دانہ، یا اس طرح جو بھی۔ تو حبہ جو ہوتا ہے، جس چیز کا حبہ ہوگا اسی جب وہ بویا جاتا ہے نا تو اسی کی فصل نکلے گی۔ بالکل اس دل میں بھی حبہ جس کا بھی ہوگا، اب یہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ یہ حبہ جو ہے یہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، یا کوئی اور ترجیح ہے۔ ترجیحات بہت سی ہو سکتی ہیں، قرآن میں کئی ترجیحات کا ذکر ہے، اپنے خاندان، اپنی آل اولاد، اپنے قبیلہ، اپنے مال و دولت، گھر بار، ساری، تو یعنی تم ان کو ترجیح میں رکھتے ہو۔ سب سے پہلے جو بات ہوئی تھی آج جو ہم نے گفتگو شروع کی، اس میں ترجیح کی بات تھی۔ ترجیح کس کو دے رہے ہو؟ تو تم دوسروں کو ترجیح دیتے ہو، کحب اللہ، ایسے جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونا چاہیے،
والذین آمنوا اشد حبا للہ. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پورے قرآن میں اہل ایمان کی یہی وہ بنیادی صفت بتائی گئی ہے. اور ایمان والے لوگ اگر ڈیفائن کرنا ہو نا کہ ایمان والے ہوتے کون ہیں، ایمان والے ہوتے وہ ہیں اشد حبا للہ، جو اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ قوت تو ساری کی ساری بس اللہ ہی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک وہ عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے. اب یہ اس وقت کا تذکرہ ہے جب اس رب کے حضور حاضر ہوں گے کہ آج تو شاید تمہیں تھوڑا بہت دھوکہ ہو جائے کہ قوت کسی اور کے پاس بھی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم سب جان لو گے کہ قوت ساری ساری اللہ کے لیے. یعنی یہ تمہیں بھی پتہ چل ہے تو آج بھی اسی کی قوت، لیکن آج تم دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو، دوسروں سے ڈر رہے ہو، دوسروں کا تذکرہ کر رہے ہو، دوسروں کو ترجیح دے رہے ہو. لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم یہ جان لو گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت ساری کی ساری اللہ کے لیے. جس طرح سورہ مومن میں کہا گیا کہ اس روز پکار کے کہا جائے گا لمن الملک، آج بتاؤ نا ذرا بادشاہی کس کی ہے، تو ساری کائنات پکار اٹھے گی للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو تنہا ہے اور جو سارا کنٹرول رکھتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اس روز اس کی اتنی قوت ہوگی کہ وہ جس کو چاہے گا سخت عذاب میں مبتلا کرے گا. اور وہ حال ہوگا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اس روز ویسے تو یہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ کوئی نفس کسی دوسرے نفس کا بدلہ نہیں دے سکے گا. یہاں پر الٹا بیزاری کا اظہار، جب وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے جن سب کی پیروی کی گئی تھی، یعنی جو تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، وہ لوگ جن سب کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے جن سب نے ان کی پیروی کی. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب وہ سب عذاب کو دیکھیں گے اور ان سے سارے تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، تو جب لیڈرز جو ہے وہ اپنے پیروکاروں سے کہیں نہیں نہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پیروکار حیران ہوں گے، کہیں گے ہم ان کے لیے جانیں لڑاتے رہے، ہم نے ان کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دی، اپنا وقت لگایا، مال لگایا، آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارے بوجھ کو اٹھا نہیں رہے. تو وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ کاش اب ہمیں ایک لوٹا دیا جائے تو ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسے آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال کو ان کی حسرت بنا کر پیش کرتے. دیکھیے دنیا میں کتنا بندہ لیڈر ہیرو ورشپ کرتا ہے، لیڈرز کے پیچھے چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ہمارے سارے دل درد دیں گے، یہ ہمیں فلاں نجات دہندہ اور کیا کیا القاب ان کو دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز ایک دوسرے سے اس طرح یہ بیزاری کا اظہار کریں گے، ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے، ان کی وجہ سے ہم اس نوبت کو پہنچے، ان کو دوہرا عذاب دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز پھر یہ دنیا کے اعمال جو ہے وہ حسرت بن جائے، کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش ہم ایسا کر لیں. وما هم بخارجین من النار، اور حال یہ ہوگا کہ وہ آگ سے نکل نہیں پائیں گے. یعنی دونوں کے لیے، لیڈرز کے لیے بھی اور پیروکاروں کے لیے بھی ایک ہی فیصلہ، آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ، اور ایسا یہ دائمی عذاب ہوگا کہ اسے نکلنے کی کوئی صورت جو ہے وہ انہیں نہیں مل پائے گی. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام سے بچائیں اور ہمیں صحیح لیڈر پہلے بتا دیا گیا نا کہ اصل لیڈر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ اگر کسی اور سے تعلق رکھتے ہو، کسی اور کو اپنا لیڈر بناتے ہو جو کہ اس راستے کو اختیار کرنے والا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، تو پھر انجام یہی ہوگا، ایک دوسرے سے برات کا اظہار کرو گے اور پھر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے بچائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں اور وہ
طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ ہاں جی کچھ کہنا ہے؟